جیسا کہ آپ سب میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں آج کل زندگی کے موضوع پہ آپ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں، اور آج بھی موضوع زندگی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے زندگی جب تک زندہ ہیں زندگی تو ہے، اور زندگی کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرنی ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ پاک نے اس کا شروع کیا سسٹم، اس کی سرشت بنائی، اس کی ہارڈ ڈسک بنائی، اس میں جو چیزیں شامل کی اللہ پاک نے وہ کمپیوٹر کے اندر فیڈ کر دی کمپیوٹر کی طرح، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ جو ٹھیک صحیح اور غلط کا اختیار دے دیا انسان کو، کہ جو چیز ٹھیک ہے اور جو چیز غلط ہے ان دونوں کا فیصلہ انسان کے کس دید پہ دیکھ لے۔ اور آپ دیکھیں، اتفاق دیکھیں انسان کا، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ اس کو پہلے جس بات سے روکا جائے وہ اس بات کو روکنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو جس چیز سے کی قدغن لگائی جائے اس پہ وہ اس چیز کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا جو نظام ہے، بدن کا، روح کا جو تعلق ہے، اس میں جو میرا مشاہدہ ہے، جو میرا اپنا ایک اسٹڈی کہہ لیں، رویوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ انسان میں منفی رویے بہت زیادہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ منفی رویوں کی طرف بڑھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور مثبت رویوں کی طرف جانے کا رجحان بہت ہی کم ہے۔ پوری انسانی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اربوں انسان آئے، اربوں چلے گئے، اربوں ابھی زندہ ہیں، اور نہ جانے کہاں تک اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر ان میں گنے چنے لوگ، گنے چنے انسان جو اپنے اس معیار کو، جسے اشرف المخلوقات کا نام دیا گیا ہے، اس معیار تک پہنچ سکے۔ بہت ہی کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ زیادہ تر لوگ منفی سوچ اور منفی رویوں کے ساتھ پوری کائنات میں آپ کو ملیں گے، اور یہ سلسلہ ازل سے ہے اور ابد تک شاید جاری رہے گا۔ میرا یہاں پہ آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا جو مین خواہش کہہ لیں، ضرورت کہہ لیں، سوچ کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ان منفی رویوں کو روکیں جو ہماری اندر، روح کے اندر، ہماری جبلت میں مخفی ہیں، اور ہمیں وقتاً فوقتاً اکساتے رہتے ہیں ہر غلط کام کرنے کا، ایک اٹیمپٹیشن دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اٹیمپٹیشن تو آدم علیہ السلام کو بھی ہوئی، اور یہی ٹیمپٹیشن ہے جس کے گرد ساری منفی رویے گھومتے ہیں۔ غلط سوچ، غلط راستے اختیار کرنا، دو ہی راستے ہیں زندگی میں اور پوری کائنات میں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ اور اکثریت جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں آج کے دور میں انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے، بے بہا ترقی کی ہے مادی طور پر،
لیکن اخلاقی طور پر وہ پست ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب اور اس کیوں کے رویے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اور اس کیوں کے رویے کو کے سلسلے ہی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں کہ ایک اچھا معاشرہ اچھی سوچ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ، اچھے کاموں کی لگن لے کر اگر ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کا انفرادی طور پر ہم جب عمل کرنا شروع کریں گے، ان پہ اچھی باتوں کو اچھے طریقے سے عملی جامہ پہنائیں گے، تو ہمارے گھر میں، ہمارے محلے سے، ہمارے شہر سے، اور پھر ہمارے صوبے، ملک، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے دنیا تک اچھائی کی روشنی، اچھائی کے رویے اچھے طریقے سے بڑھتے جائیں گے، اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ان انسانوں کے لیے جن میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ نہیں، رویے ہمیں تبدیل کرنے ہیں۔ ہم نے ان رویوں کو اپنی سوچ اور عمل سے تبدیل کرنا ہے، تب جا کر ہم آگے ایک اچھی دنیا، ایک اچھی کائنات کا تخیل جو رب العالمین نے دیا ہے انسان کے لیے، اس تک پہنچ سکیں گے، اور اپنی زندگی کو کامیاب اختتام تک لے جائیں گے۔ یہ رویے جو ہم دنیا میں اختیار کریں گے، اور تعلقات جو باہمی ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کی ظاہری، باطنی، مالی، جسمانی، روحانی ہر لحاظ سے مدد اور تعاون کرنا ان کے ساتھ۔ انسان کا خمیر ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ خامیاں کی طرف رجحان بڑھتا ہے انسان کا، غلط کام کی طرف جانے کو انسان کا دل بہت چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں ایک ایسی محفل میں جہاں پر گانا اور بجانے کا کوئی کام چل رہا ہے، تو آپ ساری رات بیٹھے رہیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی نیک کام یا مثبت کام کرنے کا کوئی عمل ہوگا، تو اس پہ اگر آپ کو بٹھا دیا جائے، تو یقین مانیے آپ، میرے خیال میں حد سے حد 5، 10 یا 15 منٹ سے زیادہ وہاں آپ بیٹھنا نہیں چاہیں گے۔ آپ کی یہی سوچ ہوگی کہ یار میری یہاں سے جان کیسے چھوٹے اور میں کیسے یہاں سے نکلوں۔ لیکن جو غلط جگہ پر آپ بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ آپ کہیں گے چل یار اور تھوڑی دیر بیٹھ، اور ابھی تھوڑی دیر۔ ہمارے اندر ارد گرد کے ماحول میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنی چاہ رہا ہوں، شاید آپ اس سے میرے اختلاف کریں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دور ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن میری یہ گزارش ہے، اور میرا یہ اپنا ایک یقین کامل ہے، کہ دور دو ہی ہیں، ایک ماضی اور ایک حال، مستقبل کہیں بھی نہیں ہے۔ کبھی کل آپ نے دیکھا؟ کسی نے کل دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ
آج ہی ہوتا ہے۔ بچے اکثر کہتے ہیں آج کا کام کل پہ کریں گے، کل کبھی نہیں آتا، ہمیشہ آج ہی ہوتا ہے، وہ کل آج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور میرا ایمان یہی ہے کہ یہ کل جو ہے نا، کل نہیں، آج ہی ہے، اور ہم نے جو کچھ ہم آج ہیں یہی ہمارا اصل ہے۔ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، وہ رہ گیا۔ حال جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ اس حال کو ہم نے بہتر بنانا ہے تاکہ ہمارا ماضی شاندار ہو۔ ہمارا ماضی شاندار ہوگا تو ہماری آخرت اور ہماری دنیا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے اور یہی ہے سوچ کہ آپ سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور زندگی کو آسان بنانا سیکھیں۔ اس کی مشکلات سے اجتناب کریں۔ مشکلات آتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ ان میں منافقت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو آسان کریں، آسانیاں دیں، چونکہ زندگی جو ہے آسانیاں دینے کا نام ہے۔ اپنوں سے پیار کریں، اپنوں کے دکھ بانٹیں، اور یہی زندگی ہے۔ زندگی صحیح اور غلط کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ ہر چیز میں میانہ روی رکھیں تو انسان کے لیے ہر کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے رویوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنا نفرت کرنے والوں میں ایک ایسا ماڈل کردار پیش کریں جن سے ان کے رویے بھی تبدیل ہوں۔ اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تو ایسے اعمال کیجئے کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگ پڑیں۔ کسی کی غلطی کو درگزر کر دیجئے، کسی کے پیار کو سہارا دیجئے، سراہیے، کیونکہ زندگی میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ زندگی کے منفی رویوں سے کم تعلق رکھا جائے اور مثبت رویے جو ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان دیجئے۔ اس سے آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہوں گی، بلکہ پورے ملک و معاشرے کے لیے ہوں گی، ہم سب کے لیے ہوں گی۔ زندگی کو آسان بنائیے، کیونکہ جتنی آسان اور سادہ زندگی ہوگی اتنی زیادہ آسانیاں آپ کو میسر ہوں گی۔ سادگی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو پہلا پتھر یا پہلا قطرہ اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے اٹھانا ہے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انفرادی عمل اجتماعیت میں جب تبدیل ہوگا مثبت طریقے سے، تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا عمل بنے گا،
اور بہت ہی ایک اچھا ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے آپ سے درخواست ہے کہ میرے ان گزارشات کو ضرور آپ غور سے سنیے گا اور انہیں سمجھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا